الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بے شک ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھے، اور بالخصوص جو عاشقان رسول کسی بھی حاجت کے لیے 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، یا وہ عاشقان رسول جو اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں درود پاک کے 10 ایسے صیغے جو کہ آسان بھی ہیں، جامع بھی ہیں، مختصر بھی ہیں اور بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں، اور ان کی فضائل و برکات بے شمار ہیں، ایسے 10 صیغے میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور 10 کے 10 صیغے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس میں سے آپ انتخاب کیجئے گا کہ بھئی کون سا صیغہ جو ہے وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ میچ کرتا ہے، جو آپ جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی انٹرسٹ آپ کی درود پاک کی کثرت کرنے میں بڑھ جائے گی، آپ کا درود پاک بہت زیادہ پڑھا جائے گا۔ ویسے تو میرا اگر مشورہ مانے تو یہ 10 کے 10 صیغے ہی آپ ان کا ورد کریں، ان کے ساتھ درود پاک پڑھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلا صیغہ درود پاک کا وہ ہے صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود پاک کا وہ مبارک صیغہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور یہ درود پاک کا وہ مبارک صیغہ ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم نابینا ہیں لیکن وہ آپ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا وہ آپ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ اس طرح درود پاک پڑھے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح درود پاک پڑھے۔ تو جب انہوں نے جا کر اپنے والد محترم کو یہ درود پاک کا صیغہ بتایا، تو جب انہوں نے اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا تو انہیں چند روز میں ہی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ بہترین درود پاک ہے۔ مجھے ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ایک بزرگ ملے تھے، اور وہ بتانے لگے کہ 20,000 مرتبہ میں روزانہ اس درود پاک کو پڑھتا ہوں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس درود پاک کی پڑھنے کی برکت ہے کہ میں اپنی روحانیت میں خوب ترقی اور عروج دیکھتا ہوں، اور وہ مناظر دیکھتا ہوں کہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں۔ انتہائی مجرب درود پاک، بہترین درود پاک۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے درود پاک کی طرف۔ یہ بھی نہایت آسان اور جامع درود پاک ہے۔ یہ درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، یہ درود پاک وہ مبارک درود پاک ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک یہی درود پاک ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی کونے سے اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لے، یا حضور کا نام نامی اسم گرامی سنے، تو وہ ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ یہ درود پاک کا وہ صیغہ ہے جو عرب و عجم میں، مشرق و مغرب، ہر جگہ یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے اور کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ اور میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ان دونوں صیغوں کو اکٹھا پڑھا کریں، جیسا کہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ان دونوں صیغوں کی برکات آپ کو مل جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ جب آپ ان دونوں کو پڑھیں گے تو آپ کے 2 درود پاک کاؤنٹ ہوں گے۔ اب جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ بھئی جلد از جلد ہمارا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا جائے، تو اگر وہ ان دونوں صیغوں کو پڑھیں گے تو جب ان کو پڑھیں گے نا تو یہ 2 درود پاک ان کا پڑھنا شمار ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں درود پاک کے تیسرے صیغے کی طرف۔ یہ ہے درود خضری، جو عاشقان رسول کا پسندیدہ درود پاک ہے۔ میرا بھی چہرہ کھل اٹھا نا اس درود پاک کو بیان کرتے ہوئے۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں گوگل ٹرینڈز پر ایسے سرچ کیا، اتفاقاً جو ہے وہ درود خضری کا جب سرچ والیوم دیکھا تو میں حیران رہ گیا
کہ اتنا زیادہ درود خضری سرچ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے جو اہل محبت کا درود پاک ہے، جو اہل طریقت کا درود پاک ہے، جو صوفیاء کا درود پاک ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ اس کو پڑھنے والا حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اور بالخصوص وہ عاشقان رسول کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہوں، جو سنہری جانیوں کے سامنے دست بدستہ درود و سلام پڑھنا چاہتے ہوں، جو مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں بیٹھ کر درود پاک کے نذرانے پیش کرنا چاہتے ہوں، تو وہ اس درود پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ 1.25 مرتبہ یہ درود پاک اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کا شرف حاصل ہو، تو کرم ہوگا اور حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے درود خضری کا 1.25 مرتبہ پڑھنا یہ مجرب مانا جاتا ہے، بلکہ مجرب المجرب مانا جاتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں درود پاک کے چوتھے صیغے کی طرف، یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود ابراہیمی کا سٹارٹ اسی درود پاک سے ہوتا ہے، درود ابراہیمی اسی درود پاک سے شروع ہوتا ہے، اور بعض عاشقان رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ درود پاک پڑھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو، جو منسوس ہو، جو سرکار کا فرمودہ درود پاک ہو۔ تو اس درود پاک کو پڑھنا بہترین درود پاک میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی کا واٹس ایپ پر میسیج بھی تشریف لایا، وہ کہنے لگے کہ 1000 مرتبہ میں اس درود پاک کو پڑھا کرتا تھا، اور اس درود پاک کو پڑھنے کی برکت سے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ بہترین درود پاک ہے، اور اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ بارک وسلم کا اضافہ بھی کر لیا کریں، یعنی کہ یوں پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اس طرح پڑھیں وبارک وسلم کی اضافت کے ساتھ، تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے درود پاک کی طرف، اور وہ درود پاک ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سمجھیں کہ حضور کی محبت میں اگر آپ ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ اس کے ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص فائدہ یہ ہوگا کہ رزق کی وسعت کے لیے، اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت کی نعمت سے مالا مال کرے، تو اس درود پاک کو پڑھے۔ اور صرف یہ نہیں کہ سیدنا کریم، بلکہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی اسم مبارک سے پہلے سیدنا کا اضافہ، اور اس کے بعد درود پاک آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اور بالخصوص سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اس کو پڑھیں گے نا، باوضو پڑھیے گا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تصور ذہن میں رکھ کر، اور اس تصور کو ذہن میں رکھ کر درود پاک جب آپ یہ پڑھیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے رونق افروز ہیں، اور آپ کا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، اور آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، یا آپ خود کو مواجہ شریف کے سامنے حاضر ذہن میں رکھتے ہوئے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں مواجہ شریف کے سامنے بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور اس درود پاک کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس درود پاک کو آپ پڑھیں گے نا، تو وہ آپ کو لطف حاصل ہوگا، وہ سرور حاصل ہوگا، اور وہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے درود پاک کی طرف، اور وہ درود پاک ہے صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ درود پاک وہ درود پاک ہے جو درود امی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کشف عطا فرما دیتا ہے، یعنی کہ وہ غیب کی ایسی باتیں کہ جو سمجھیں کہ دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی عطا سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے
وہ غیب پر اس کو اطلاع ہو جاتی ہے، کشف کی باتیں، بہت ساری ایسی باتیں کہ بعد میں کام ہونا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس درود پاک کے سیغہ، اس درود پاک کے ساتھ پڑھنے والے کو پہلے معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کے عامل گزرے ہیں۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو سننے میں آتا ہے کہ 32 سال تک قطبیت کے مرتبے پر فائز رہے، قطبیت کے مقام پر فائز رہے، اور یہی درود پاک ہی ان کا طریقت کا سہارا تھا، اور اس کے ذریعے خود بھی ولایت کے مقام پر پہنچے اور اپنے مریدین کو بھی مقام ولایت پر پہنچایا۔ وہ یہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ سلام کے الفاظ کو جوڑ لیا جائے۔ کس طرح؟ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ اضافہ کریں گے، بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ مختصر پڑھنا چاہیں تو مختصر بھی آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو اگلا صیغہ ہے ہمارا درود پاک کا، یہ تو وہ درود پاک کا صیغہ ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی مجرب المجرب درود پاک ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ جو اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب غلام بن جاتا ہے۔ یہ حضور کے پسندیدہ صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے۔ وہ روایت بھی آپ نے سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ رونق افروز تھے کہ ایک شخص آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں بٹھا لیا۔ تو جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون سا ذی مرتبہ شخص تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ تھا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اور یہ وہ درود پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ خواب میں زیارت کرنا چاہتے ہیں نا تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے روکیں گے، اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں گے اور اس درود پاک کی کثرت کریں گے، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد آپ پر کرم فرمائیں گے۔ میرے حضور آپ کو جلد ہی اپنے زیارت کا شرف عطا فرمائیں گے۔ اور اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کے دلوں میں اس شخص کی محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ مخلوق خدا اس سے محبت کرنے لگتی ہے جو بندہ اس صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہم اپنے آخری صیغے کی طرف کہ جو عاشقان رسول کا روز اول سے پسندیدہ درود پاک ہے۔ یہ وہ مبارک درود پاک ہے کہ جب اس درود پاک کو پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جو ہے وہ خود ہی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اور خود ہی جو ہے وہ بندہ اپنے آپ کو مواجہ شریف کے سامنے تصور کرتا ہے، اور حضور کی محبت میں ڈوب کر، حضور کے عشق میں ڈوب کر یہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ درود پاک یہ ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ یقین مانے اتنا بہترین درود پاک ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ عاشقان رسول کا محبوب ترین صیغہ ہے۔ مجھے نا کچھ سالوں پہلے ایک بھائی کی کال آئی تھی اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، اور اس صیغے کے ساتھ انہوں نے درود پاک پڑھا، اور اس کی برکت انہوں نے یہ دیکھی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جگہ ہے اور وہاں جو ہے وہ کھانے مختلف قسم کا نا کھانا پیش کیا جا رہا ہے، دعوت کا منظر ہے، بڑے اچھے کھانے جو ہے وہ پیش کیے جا رہے ہیں، کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی یہ آرزو جاگی کہ میں بھی یہاں بیٹھ جاؤں اور کھانا کھاؤں۔ ابھی میں وہاں بیٹھتا ہوں کہ کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، آپ کے لیے اس سے اچھی جگہ موجود ہے بیٹھنے کے لیے، اور ان لوگوں سے بڑھ کر لذیذ کھانا آپ کے لیے موجود ہے۔
تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دوسری جگہ پر بٹھایا جاتا ہے اور ان لوگوں سے بہت اچھا کھانا مجھے کھلایا جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی بہت اچھا کھانا کھا رہے تھے، ان سے بھی اچھا مجھے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مجھے ایک بہت نورانی شخصیت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب میں ان کا نورانی چہرہ دیکھتا ہوں تو میں عرض کرتا ہوں آپ کون ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں میں تیرا نبی ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم جو درود پاک پڑھتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ تو وہ درود پاک سناتا ہے۔ وہ حضور فرماتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ جس طرح محبت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ تم درود پاک پڑھتے ہو اسی طرح مجھے سناؤ۔ تو پھر وہ اسی طرح بلند آواز کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، حضور کے سامنے وہ درود پاک سناتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی بہترین درود پاک ہے اور یہ دسوں کے دسوں صیغے نہایت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر میرا مشورہ مانے نا تو ہر ایک کی ایک ایک تسبیح آپ پڑھا کریں۔ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ایک خوش و خضوع بھی نصیب ہوگا۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ ایک درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ ذہن میں یہ تصور نہیں قائم ہوتا کہ میں حضور پر درود پاک پڑھ رہا ہوں، عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو چاہتا ہے کہ خوش و خضوع ملے اور ہر صیغے کی برکت اس کو حاصل ہو، تو ان دسوں کے دسوں صیغوں کے ساتھ درود پاک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کمنٹس میں بتائیے گا ضرور کہ اس ویڈیو سے آپ کو کتنا فائدہ ہوا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا کہ جتنے بھی عاشقان رسول سنیں گے، دیکھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔